میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کے تیسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 19ویں پارے کا 7واں رکوع ہوگا۔ سورہ شعراء کا تیسرا رکوع ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 34۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں جو فرعون کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی۔ فرعون نے آپ کا انکار کیا اور اس کے بعد عذاب الہی کا مستحق ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ید بیضا دیکھا اور آپ کے اس عصا کو اژدہے کی صورت میں متشکل ہوتے دیکھا، تو اب اس پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کی ٹھانی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑا الزام عائد کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو کے زور پر ہے، اور یہ ایک بہت عظیم جادو ہے، یعنی آپ جتنا عرصہ مصر سے روپوش رہے یقینی طور پر جادو کی مشقیں جو ہیں وہ سیکھتے رہے، اور جادو کسی بڑے جادوگر سے سیکھ کر یہاں پر تشریف لائے، اور آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ فرعون نے اصل میں یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا نہ کوئی جواب تھا، نہ ہی ان معجزات کو دیکھنے کے بعد ان معجزات کے انکار کی کوئی سبیل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر عقلی استدلالات یا عقلی دلائل قائم کیے، ان دلائل سے بھی وہ عاجز آ چکا تھا۔ اب اس نے اپنی گفتگو کا رخ پھیرا اور 500 سردار جو اس کے دربار میں سونے کے زیورات میں مزین بیٹھے تھے، اب ان سے خطاب کر کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر مصر پر قبضہ کرنے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں نکال دیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ابتدا سے ہی رہا ہے کہ فرعون نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کیا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد دین نہیں، ان کا مقصد فقط اپنی شہرت ہے یا قبضہ ہے یا مصر پر حکومت ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کفار اور فاسق لوگوں کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اکابرین پر الزام عائد کرتے ہیں۔ جیسے آج سوشل میڈیا پر بہت سے علماء کرام پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اپنی طرف سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا اور ایک غلط بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر کوئی الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے سے باہر نہ نکل آئے، یعنی وہ اس بات کے عذاب کو جھیل نہ لے جو اس نے کسی مسلمان بھائی پر الزام عائد کیا اسے ذلیل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک جہنم کے پل پر کھڑا رکھیں گے جو کہ انتہائی شدید ترین عذاب ہے۔ اور دوسری حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، یعنی کسی نے کسی کی برائی کی اور اس کی وجہ سے اسے کچھ رقم ملی یا اس نے پیسہ کمایا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنا ہی کھلائے گا جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اصل میں یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر جملے کستے ہیں، تو ان لوگوں کی تردید کی گئی کہ جو کسی مسلمان کی تنقیص کرے اور اس سے وہ رزق کما رہا ہے یا اس سے وہ کپڑا پہن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا لباس پہنائیں گے اور اسے جہنم سے کھانا کھلایا جائے گا۔ اگلی آیت ہے قالوا ارجیہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد فرعون اس سے پہلے کہ کوئی جلد بازی میں اجلت میں فیصلہ کرتا اور ان افراد کے لیے کچھ سخت حکم صادر کرنے کی کوشش کرتا، اس کے مشیروں نے اور اس کے سرداروں نے اسے یہ بات سمجھائی اگر تم اب ان لوگوں کی تردید کر کر ان پر کچھ سزا عائد کرنے کی کوشش کرو گے تو لوگ جان لیں گے کہ فرعون ان کے دلائل سے مرعوب ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، لہٰذا فرعون نے یہ دوسرا راستہ اپنایا ہے زور زبردستی والا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے قاصدین کو مصر کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجو اور وہاں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف اپنے علم کا ظہور کریں، اپنے جادو کا ظہور کریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں۔ فرعون کو یہ تجویز پسند آئی اور فرعون نے اپنے قاصدین کو مختلف شہروں کی طرف بھیجا اور اس شہر میں جتنے بھی بڑے جادوگر تھے جو اپنے فن کے اندر مہارت رکھتے تھے ان تمام لوگوں کو دعوت دے دی گئی کہ وہ ایک معین دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو جادوگروں کو ایک مقررہ دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ اس آیت اور اس سے بعد والی آیت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کیا گیا اور یہ وقت جو مقابلے کا وقت تھا یہ چاشت کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام مقررہ دن اور مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور اس دن بڑے بڑے جادوگروں کو مدعو کیا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا فرعون کے درباریوں کی طرف سے اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے، یعنی جادوگروں کی پیروی کریں گے اور جادوگروں کو عزت سے نوازا جائے گا، مال و متاع سے نوازا جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے اکٹھے ہونے کے بعد فرعون سے اپنا انعام مانگا کہ اگر ہم غالب آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شکست دے دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس میدان میں ہم نے شکست دی تو ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ تو جادوگروں سے کہا جا رہا ہے، فرعون کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور تم نے حضرت موسیٰ کو شکست دے دی تو تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے اور تمہیں دربار میں خاص عزت والا مقام دیا جائے گا اور تمہیں دربار میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مالی طور پر تمہارے فوائد ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور تمہیں سب سے پہلے داخل ہونے کی دربار میں اجازت دی جائے گی اور سب سے بعد تک دربار میں رہو گے، یعنی میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں فرعون کی طرف سے جادوگروں کے لیے کہ تم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو شکست دے دو تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں، یعنی مالی انعامات بھی ہیں اور اس کے علاوہ دربار کے اندر
جو تمہارا مقام و مرتبہ ہے وہ دوسروں سے فوق ہوگا، ماورا ہوگا، دوسروں سے بلند ہوگا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ ان جادوگراں کا مکالمہ شروع ہوتا ہے کہ آپ پہلے زمین پر اپنا عصا ڈالیں گے یا پہلے ہم زمین پر اپنی رسیاں جو ہیں وہ پھینکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سب پہلے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکو تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس عظیم نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنی رسیاں جب زمین پر پھینکیں وہ تمام کی تمام سانپ بن گئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا۔ یہاں پر جادوگروں نے چونکہ اپنے فن میں عروج حاصل کر رکھا تھا، یہ مصر کے کوئی چھوٹے جادوگر نہیں تھے، اپنے اپنے تائیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گمان کے مطابق وہ جادوگروں میں سب سے بلند جادوگر تھے، اس لیے انہوں نے یقینی طور پر حتمی طور پر یہ بات کہی کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور غالب آئیں گے۔ یعنی انہیں اپنے غلبے کا اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے فرعون کے نام کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور غالب آئیں گے۔ ان کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارا مقابلہ آج کسی جادوگر سے نہیں، اللہ کے نبی سے ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے خصوصی طاقت اور قوت لے کر آتے ہیں جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزے کے سامنے جادو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو چونکہ انہوں نے ابھی تک حقیقت کو جانا نہیں تھا، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ حقیقت جاننے سے پہلے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی غالب آئیں گے۔ اگلی آیت کہ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جبھی وہ ان کی جال سازیوں کو نگلنے لگا، ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو جادوگر فوراً سجدے میں گرا دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اژدہے کی صورت میں متشکل ہو کر ان رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو سانپ کی صورت میں زمین پر لوگوں کو بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یہ حقیقت دیکھنے کے ساتھ ہی جادوگر جان گئے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، فقط بناوٹ ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ عصا کی جنس ہی تبدیل ہو گئی اور وہ ایک بڑے اژدہے کی صورت میں متشکل ہو کر ہماری رسیوں کو کھانے لگا۔ وہ یہ جان گئے تھے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے، اس لیے جادو اور غیر جادو کے اندر پہچان کر سکتے تھے۔ فوراً کہہ اٹھے کہ یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، جو موسیٰ نے دکھایا یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اور یہ دیکھتے ساتھ ہی وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ان کی زبانوں سے نکلا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جیسے ہی ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، فرعون کے الفاظ اگلے کیا ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو جلد تم جان جاؤ گے، مجھے قسم ہے میں ضرور تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، تم سب کو پھانسی دوں گا۔ یہاں پر فرعون جان چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ چکے اور اس کا مشن ناکام ہو چکا ہے۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اب جو فرعون ہے وہ زد و کوب کر رہا ہے اپنے جادوگروں کو، اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آؤ؟ اب تمہیں اس معاملے پر سزا بھگتنی پڑے گی، اور سزا کتنی سخت سزا تھی کہ میں تمہیں سولی بھی لٹکا دوں گا، اور دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ یعنی دونوں اطراف سے میں تمہارے
ہاتھ کاٹ دوں گا اور ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ تو فرعون کے اس معاملے پر جو جادوگر تھے وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے، اور وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب جادوگروں کو چونکہ اس نے زد و کوب کیا، وہ جادوگر جو دنیا کے طالب تھے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کی، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، تو دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی۔ اب ان کے لیے موت اللہ سے ملنے کا ایک راستہ بن گئی، ایک واسطہ بن گئی۔ وہ موت کے اشتیاق میں آگے اور کہنے لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں جو مرضی سزا دے، ہم اس بات کی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو بڑی قابل غور ہیں اور اہل ایمان کا سرمایہ بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دنیا کے طلبگار تھے، فرعون کی بارگاہ میں عزت اور رفعت چاہتے تھے، مال و متاع کے لالچ رکھنے والے تھے۔ اب جب کوئی شخص اسلام اور ایمان کی خالصتاً دولت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے موت اللہ کا انعام ہو جایا کرتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے، وہ دنیا میں پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ جیسا کہ یہاں پر ہے کہ لا ضیر، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جس شخص میں ایمان کمال کا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے میں کسی قسم کی نہ کوئی جھجک محسوس کرتا ہے، نہ ڈر محسوس کرتا ہے، اس کا دل مشتاق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ اس کے لیے دنیا کی زندگی کی اہمیت قطعاً کچھ نہیں رہتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ کے وصال کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ جو تھیں وہ زار و قطار رو رہی تھیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے، اور آپ نے فرمایا میں اس بات پر خوش ہوں کہ آج میری اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر یہودیوں سے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ سے ملنے میں کس قسم کا تردد رکھتے ہو، کس قسم کا خوف رکھتے ہو، پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ انسان مرنے کے بعد ہی اللہ سے مل سکتا ہے، اور جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر موت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اسے دنیا کے مفادات، دنیا کے فوائد اس کے لیے ہیچ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ان چیزوں کی اہمیت قطعاً نہیں رہتی۔ یہ ہمیں کہاں سے سبق حاصل ہوا؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون سے، کہ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی آج نہیں تو کل تو ہم نے مرنا ہی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عزت کی موت مر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں لوٹیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہوں، اور رب کریم اتنا کریم ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا۔ یہاں پر ایک صوفیہ کا بڑا دقیق نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے، کہ فوراً اتنی بڑی استقامت کا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حسن ظن کا پیدا ہو جانا یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جادوگر جو ساری زندگی کفر میں گزار رہے ہیں، فرعون کے خصوصی کارندے ہیں، فرعون نے ان کو اپنا مقرب بنانے کے لیے آفر بھی کر رکھی ہے، لیکن جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت کہاں سے حاصل ہو گئی کہ ان کے لیے موت بھی محبوب ہو گئی، اور وہ اس بات کو بھی جان گئے کہ رب کریم ہماری خطائیں معاف کر کر انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو یہاں پر علامہ ساوی نے غالباً تفسیر جلالین کے حاشیے کے اندر ایک اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا چونکہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ یہ جو ادب ہے ان کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت چاہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ پہلے اپنے معجزے کا ظہور فرماتے ہیں یا ہم پہلے زمین پر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے جادوگروں کا ادب بہت پسند آیا، اور اس ادب نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان بھی ایک لمحے میں عطا فرمایا، معرفت بھی عطا فرما دی، اشتیاق محبت الہی بھی ان کو مل گیا، دنیا کی محبت سے رغبت بھی مل گئی، موت سے محبت بھی ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام انعامات ادب رسالت و نبوت کی وجہ سے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت بھی ملی اور دیگر انعامات بھی ملے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ آگے چل کر فرعون نے ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، انہیں سزائیں دی، اور ان تمام لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا